وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین ملت اور میرے اسلامی دینی ملی سماجی اور معاشرتی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم تمام کو زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتوں سے نوازا. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین ملت اور میرے اسلامی دینی اور سماجی بھائیوں، آج کی اس پرفتن دور میں اور آج کی اس ماحول میں جہاں پر ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، جہاں پر ہم اور آپ دنیا میں بستے ہیں اور رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہر روز ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ہر روز ایک بدعت جنم لیتی ہے، ہر روز ایک فتنہ عروج میں آتا ہے. میرے بھائیوں اور اسلامی سماجوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. ہمیں اور آپ کو چاہیے شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. ہمیں اور آپ کو چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کے درس و تدریس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم چلے تو شریعت کے مطابق چلے، ہم بیٹھے تو شریعت کے مطابق بیٹھے، ہم اٹھے تو شریعت کے مطابق اٹھے، ہم معاملہ کرے تو شریعت کے مطابق کرے، لین دین کرے شریعت کے مطابق کرے، تجارت کرے تو شریعت کے مطابق کرے، اور اپنے زندگی میں محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہیں ہم شریعت سے کوسوں دور تو چلے نہیں گئے، کہیں ہم قرآن کریم کو بالائے طاق تو چھوڑ نہیں دیے، کہیں ہم شریعت اسلامیہ کو بھول تو نہیں گئے، کہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھلا تو نہیں دیے، کہیں ہم
دوسروں کے طرز تو اپنا نہیں لیے، کہیں ہم غیروں کے طریقہ پر چلنے تو نہیں لگے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے آپ سے سوال کرے، کہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز تو نہیں کر دیے، کہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو نظر انداز تو نہیں کر دیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے بڑھ کر زندگی گزارو، نبی اکرم یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ آپ ان سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرو، آپ ان سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرو، نبی اکرم یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ آپ شریعت کے تلے بدعات کو قائم کر کے ان کے جھنڈے تلے آپ بدعات کو عروج دینے پر چلنے لگو، نبی اکرم یہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 3 صحابہ رسول آ کر پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، اما عائشہ سے ملاقات ہوتی ہے، اما عائشہ سے پوچھتے ہیں کہاں حضور پاک ہے، کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے۔ ان 3 صحابہ کرام اما عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو، ہم 3 صحابی کو آپ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں، آپ کے مسائل کے بارے میں، آپ کی عبادات کے بارے میں، آپ کے صیام کے بارے میں، آپ کے نماز کے بارے میں، آپ کے تہجد کے بارے میں، آپ کے قیام اللیل کے بارے میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رات کو جاگتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور رات کو آرام بھی کرتے ہیں۔ ان میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ہمیشہ روزہ میں رہوں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے ہیں، تو ہم پورے زندگی روزہ رکھیں گے، ہر ایام میں روزہ رکھیں گے، تاکہ میں عبادت میں، نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت کر سکوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کر سکوں۔ یہ کہہ کر دوسرے صحابی سوال کرتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات میں آرام نہیں کروں گا، دوسرے صحابی کہتے ہیں میں رات میں آرام نہیں کروں گا، پوری کی پوری رات قیام اللیل میں گزار دوں گا، تہجد میں گزار دوں گا، نوافل میں گزار دوں گا، میں رات جاگتے رہوں گا، پوری رات عبادت کروں گا، تاکہ میں عبادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کر سکوں، تاکہ میں عبادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے جا سکوں، ثواب زیادہ کروا سکوں۔ ان میں تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنے میں حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، آپ حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم حقوق کی ادائیگی کرنے جائیں گے تو مکمل طور پر عبادات نہیں کر پائیں گے اور ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری نہیں کر سکتے ہیں، ان سے سبقت لے جا نہیں سکتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، گھر میں تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ 3 صحابہ کرام آئے تھے، ایسے بات کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ مسجد نبی میں میرا منبر لگایا جائے، صحابہ کرام کو جمع کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے صحابہ رسول سنو، انا اصوم وافطر، میں نماز، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں دنیا کے ہر کام کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور سن لو جو شخص میرے سنت سے اعراض کرے گا، جو شخص مجھ سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا، سن لو وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ثواب نہیں کر سکتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی تقوی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں، ہم چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو ان طریقے پر چل کر ان طریقوں کو صحیح انجام دینے کے توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر عروج کیے تو ہم مسلمان بھی باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ میرے بھائیوں اور اسلامی بھائیوں، نماز 5 وقت کی فرض کی گئی ہے۔ اگر کوئی ثواب کی نیت یہ کہنا چاہے کہ میں زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہوں، میں زیادہ نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں 6 وقت کی نماز پڑھوں گا، نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدہ فرض ہے، اگر کوئی ثواب کی نیت سے اس کو 3 سجدہ پڑھنا چاہے یا 1 سجدہ کمانا چاہے تو سن لیجیے نہ اس کے نماز باطل ہو، اس کے نہ نماز ہوں گی، ان کی نماز باطل ہو جائیں گی، ان کے مسائل باطل ہو جائیں گی، ان کی عبادات باطل ہو جائیں گی، ان کے ثواب ختم ہو جائیں گے، ان کو ثواب کے بجائے ان کو گناہ ملے گا، ان کے نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے دین کے محبت کے نام پر، شریعت کے نام پر ہم دین کے اندر کسی بدعات کو ایجاد نہیں کر سکتے، کسی بدعات کو پنپنے نہیں دے سکتے، کسی بدعات کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو مناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، راستوں میں جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلسہ قائم کرتے ہیں، محفل کو سجاتے ہیں، قوالیاں گائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے، اگر یہ اسلام کا حصہ ہے، اگر یہ شریعت کا حصہ ہے، اگر یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ اسلام کا حصہ ہے، اگر یہ صحابہ کرام کے درس و تدریس کا حصہ ہے تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان کا ایک طبقہ کیوں جلوس منائے گا، مسلمان کا ایک طبقہ کیوں جلوس منائے گا، مسلمان کا ایک طبقہ کیوں جشن منائے گا؟ بلکہ اگر یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ شریعت کا حصہ ہے تو ہم تمام مل کر جلوس منائیں گے، ہم تمام مل کر جشن منائیں گے، ہم تمام مل کر چکا چوند گھروں کو سجائیں گے، مسجدوں کو سجائیں گے، مسجدوں کو منور کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اگر یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اگر یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس و تدریس کا حصہ نہیں ہے، تو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے اس بدعت کو یہیں پر دفن کر دیا جائے، آج سے اس بدعت کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، اس بدعت کو پنپنے نہ دیا جائے۔ کیونکہ میرے بھائیوں میں نے قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، میں سیرت رسول کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کی حقیقت کیا ہے۔ جب میں تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو بہت سے لوگوں کے ہیں اور بہت سے کرائم سے خبر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کے ہیں۔ الرحیق المختوم کے مصنف مولانا صفی الرحمان مبارک پوری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں 9 ربیع الاول کو ہے۔ اسی طرح رحمت العالمین کے مصنف قاضی سلیمان منصور بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ اسی طرح سیرت النبی کے مصنف علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ اسی طرح دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ اور دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 ربیع الاول کو ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 11 ربیع الاول کو ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں مان بھی لوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، میں مان لیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی منانا یہ کیسا ہے؟ عید میلاد النبی منانا کیوں منایا جائے؟ میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، میں نے حدیث کو اٹھا کر دیکھا، کہیں ثبوت نہیں ملتا، کہیں حدیث کے اندر ثبوت نہیں ملتا، قرآن کریم کے اندر کوئی دلیل نہیں ملتی، قرآن کریم کے اندر کوئی حجت نہیں ملتی، قرآن کریم کے اندر کوئی ایویڈنس
ایویڈنس نہیں ملتا. میں تاریخ اٹھاتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. میں اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جشن منانے کے لیے کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جلوس نکالنے کے لیے کہا. اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتا ہوں, اگر 12 ربیع الاول کے دن جشن منانا جائز ہوتا اور نبیوں کے میلاد منانا جائز ہوتا تو میرے آقا سرور کونین سب سے پہلے انبیاء کرام کے یوم میلاد کو مناتے, سب سے پہلے انبیاء کرام کے یوم پیدائش کو مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوم پیدائش کو مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے یوم پیدائش کو مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کو مناتے. لیکن نہیں نہیں نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انبیاء کرام کے یوم پیدائش کو نہیں منایا. ٹھیک ہے, یہ پیدائش کو نہیں منایا گیا. اگر یہ پیدائش جائز ہوتا, اگر یہ عید میلاد النبی منانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اپنے آقا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو مناتے, عید میلاد النبی کے دن مناتے. لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ملتا ہے. میں تاریخ اٹھاتا ہوں ابو بکر صدیق کی زمانے کی, وہاں پہ ثبوت نہیں ملتا. تاریخ اٹھاتا ہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہاں پہ ثبوت نہیں ملتا. عمر فاروق کی دور کی, وہاں پہ ثبوت نہیں ملتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی, وہاں پہ ثبوت نہیں ملتا. حضرت حسین کی دور کی, وہاں پہ ثبوت نہیں ملتا. امیر معاویہ کی دور کی, وہاں پہ ثبوت نہیں ملتا. میں تابعین کے دور کو اٹھا کر دیکھتا ہوں, کھنگال کر دیکھتا ہوں, وہاں پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا. تابعین کے دور کو اٹھا کر دیکھتا ہوں, وہاں پہ ثبوت نہیں ملتا. ائمہ کرام کے تاریخ کو اٹھا کر دیکھتا ہوں, وہاں پہ ثبوت نہیں ملتا. امام ابو حنیفہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتا ہوں, وہاں پہ ثبوت نہیں. امام مالک کے دور کو اٹھا کر دیکھتا ہوں, وہاں پہ ثبوت نہیں. امام شافعی کی دور زمانے کو اٹھا کر دیکھتا ہوں, وہاں پہ ثبوت نہیں. امام حنبل کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتا ہوں, وہاں پہ ثبوت نہیں. بتاؤ یہ عید میلاد النبی منانا جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ عید میلاد النبی منانا یہ من گھڑت عمل ہے, یہ بدعت ہے, یہ خرافات ہے. وشر الامور محدثاتها, وشر الامور محدثاتها, اور دین کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا یہ بدترین اور کام ہے, یہ گھٹیا عمل ہے. وکل محدثۃ بدعہ, اور ہر نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. یہی بدعات کو جنم دینے والے کل حشر کے میدان میں جب اس کے دائیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, جب اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, معافیہ نامہ لے کر پھرتے ہوں گے اور کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کہ دنیاوی زندگی مجھے دوبارہ بھیج دیا جاتا, میں صحیح عمل کر کے آتا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر چل کے آتا, میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چل کے آتا. اس دن رب کہیں گے خذوہ فغلوہ, جہنم کے داروں سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, ان کو گرفتار کرو. یہ ماتم کر رہے ہوں گے, اس دن اپنے آپ کو نوچتے ہوں گے, سر کو پھاڑتے ہوں گے, سینہ چیرتے ہوں گے. رب کہیں گے خذوہ فغلوہ, ان کو گرفتار کرو, انہیں لے جاؤ جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دو. وہاں پر جائیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, تڑپیں گے, اور سوچیں گے کہ موت آ جائیں گے. لیکن نہیں میرے بھائیو, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا, ان کے ایک چمڑے جلایا جائے گا, دوسرے چمڑے چڑھا دیے جائیں گے, پھر ایک چمڑے جلایا جائے گا, پھر دوسرے چڑھائے جائیں گے. لیکن اسے موت نہیں آئیں گی. صدیاں گزر جائیں گے, پانی نصیب نہیں آئیں گی, کبھی ادھر جائیں گے, کبھی ادھر جائیں گے, کبھی ادھر آئیں گے. جہنم کے داروں سے پوچھیں گے اے جہنم کے داروں کیا ہمیں موت نہیں آئیں گی؟ وہ کہیں گے قال انکم ماکثون, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. پانی کے لیے تڑپیں گے, ادھر جائیں گے, ادھر سے جنتی کو دکھائی دیں گے, جنتی سے کہیں گے افیدوا علینا من الماء, اے جنتی ذرا پانی تو پلا دے. جنتی کہیں گے رب نے مجھے پینے کے لیے دیا ہے, تیرے پینے کے لیے قطرہ پانی نصیب نہیں کیا ہے. اس دن اسے پی اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اور آئیے ذرا دیکھتے ہیں, یہ بدعت صحابہ اکرام کے دور میں نہیں, تابعین کے دور میں نہیں, تبع تابعین کے دور میں نہیں, ائمہ اربعہ کے دور میں نہیں, تو یہ بدعت جنم کہاں سے لی ہے؟ یہ بدعت پنپنا کہاں سے بھائی کا؟
اس بدعت کے جنم کہاں سے ہوئی ہے؟ آئیے مورخین لکھتے ہیں کہ اس بدعت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، پورے تاریخ کو کھنگال کر دیکھتا ہوں تو مورخین لکھتے ہیں عیسائیوں کی طرح جس طرح سے عیسائی لوگ جو ہے کرسمس مناتے ہیں اسی کو نقل کرتے ہوئے فاطمی سلطنت نے، مصر کے حاکموں نے اس کو قاہرہ کے اندر ان کی ایجاد رکھی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ایران کے صوبے میں اربل کے حاکم نے سن 524 ہجری کے اندر اس ایجاد کو، اس بدعت کو فروغ دیا اور یہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا گیا، یہ رفتہ رفتہ آگے جنم لیتا گیا اور مسلم ممالک میں پہنچتے گئے۔ پھر ہندوستان کے اندر یہ بدعت آ کر جنم لی۔ یہاں کے ملحدین نے، یہاں کے بدعتیوں نے، یہاں کے رافضیوں نے، یہاں کے مولویوں نے اس بدعت کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا اور مسلمانوں کے دور تک پہنچانے کی کوشش کی، اور نوجوانوں نے، ہمارے مسلم نوجوانوں نے بے علمی میں اس بدعت کے اندر داخل ہو گئے اور جلوس منانے لگے۔ میرے نبی نے، اے نوجوانوں، میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى۔ اے نوجوانوں، میرے نبی نے کہا تھا کہ تم لوگ مجھے عیسائیوں کی طرح، ان کے نبیوں کی طرح تم لوگ میرے شان میں غلو مت کرنا۔ آج فرق کیا ہوا؟ بات وہی ہو چکی جو نبی نے منع کیا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں اور ہم اور آپ کیا مناتے ہیں؟ عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا، جب میں نے عید میلاد النبی منانے والوں سے پوچھا تو کیوں مناتے ہو، تو وہ کہنے لگا یہ دین کا حصہ ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ حدیث کا حصہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا حصہ ہے، اس لیے میں عید میلاد النبی مناتا ہوں۔ اور کیوں نہ مناؤں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا، اس لیے عید میلاد النبی مناتا ہوں۔ اور نعمت کے اندر شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب کریم نے کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگوں، تم لوگ اگر میری نعمت کا ایک ایک کر کے شمار کرنا چاہو گے نہیں کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اس نعمت کے شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس نعمت کے شکریہ ادا کرنے کے لیے جلوس نکالنا پڑے گا، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ڈھول بجانا پڑے گا، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مسجدوں کو چکاچوند روشنی کرنا پڑے گا۔ تو کہاں گئے تھے ابو بکر کی زمانہ؟ ابو بکر نے کیوں نہیں کیا؟ عثمان غنی نے کیوں نہیں کیا؟ عمر فاروق نے کیوں نہیں کیا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے نہیں کیا، تابعین کے دور میں کیوں نہیں کیا گیا؟ میرے بھائیوں، یہ بدعت اس وقت بھی نہیں تھے، بلکہ یہ بدعت جنما ہی ہے 524 ہجری میں، یعنی 36 صدی کے شروع کے اندر یہ بدعت پرپا، یہ بدعت جنم لیا ہے۔ اور اس بدعت کے اندر ہم اور آپ جو خرافتیں پھیلا کے رکھے ہیں، ہم اور آپ جو چیزیں پھیلا کے رکھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کے خوشی پر ہم لوگ جشن مناتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رسالت کا تاج پہنایا گیا تھا اس دن کیوں جلوس نہیں منایا جاتا ہے؟ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کو حاصل کیا تھا اس دن جلوس کیوں نہیں مناتے ہیں؟ بدر کے دن فتح یاب حاصل ہوا تھا اس دن جلوس کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ قرآن کریم کے نزول کیا چھوٹے موٹے نعمت ہے، اس سے جلوس کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ مسلمان کا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ چھوٹی موٹی نعمت ہے، اس کے اندر جلوس کیوں نہیں منایا؟ میرے بھائیوں، ان جلوس منانے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے اسے دین کا حصہ قرار دے کر، تم لوگوں نے اسے شریعت کا حصہ قرار دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر سوال اٹھا دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پر سوال اٹھا دیا ہے کہ نعوذ باللہ، اگر یہ دین کا حصہ تھا، یہ شریعت کا حصہ تھا، یہ اسلام کا حصہ تھا، تو میرے نبی نے ہم تک یہ بات کیوں نہیں پہنچائی؟ میرے نبی نے خیانت کی ہم تک، ہم سبوں کے ساتھ نبی نے خیانت کی ہے، محمد عربی نے یہ دین کا حصہ ہوتے ہوئے ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ میرے بھائیوں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں 1,24,000 صحابیوں کے تعداد کے مجموعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ اے صحابہ اکرام سنو، انتم تسألون فما انتم قائلون فما انی قائلون، کہ اے صحابہ اکرام سنو کہ میں تم سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تم تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے سوال کریں گے، تم تمام سے سوال کریں گے، میں نے محمد عربی کو پیغام دے کر بھیجا تھا، میں نے محمد عربی کو میرے پیغام دے کر بھیجا تھا، توحید دے کر بھیجا تھا، امانت کو دے کر بھیجا تھا، شریعت کو دے کر بھیجا تھا، یہ شریعت تم تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ امانت تم تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ یہ رب کریم تم سے سوال کریں گے، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا نشہد انک قد بلغت، ہم
تمام ایک زبان ہو کر کہیں گے آپ نے تمام نعمتوں کو پہنچا دیا ہے، آپ نے تمام اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اللہ رب العالمین کی وصیت کو پہنچا دیا ہے، اللہ رب العالمین کے توحید کو پہنچا دیا ہے، ہم ایک زبان ہو کر کہیں گے ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جھٹلایا، کیا قرآن کریم کو بھی جھٹلاؤ گے؟ قرآن کریم نے اسی عرفہ کے میدان کے وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں رکوع کیے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے محمد عربی سن لو، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے شریعت کو مکمل کر دیا ہے، میں نے اسلام کو مکمل کر دی ہے، اور آج ہمارے دین کے علماء ہمارے نام نہاد مفتی کہتے ہیں کہ نہیں یہ عید میلاد النبی دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ یہ اگر دین کا حصہ ہے تو رب کریم کیسے قرآن مقدس کے اندر کہہ دیا الیوم اکملت لکم، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، میں نے شریعت کو مکمل کر دیا، میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، گویا کہ تم نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ اور اس قرآن کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس دن حشر کے میدان میں ان کے ساتھ جو حالات ہوں گے یہ قابل غور ہوں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس بدعت کو انجام دینے سے رکے، اور اگر ہم میں سے کوئی شخص اس عید میلاد النبی کا حصہ بننے جا رہے ہیں آئندہ تو یہاں سے اس بدعت کو ختم کریں، اپنے ذہن سے اس بدعت کو نکال دے، اپنے دل سے اس بدعت کو نکال دے، اپنے گھر کے بچوں کے دل سے اس بدعت کو نکال دے، ورنہ کل قیامت کے کورٹ میں آپ سے ایک ایک کر کے سوال کیا جائے گا کہ تم نے الیوم اکملت لکم کس آیت کو جھٹلایا تھا، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرفہ کے میدان کو، اس خطاب کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے تم اگر اس آیت کو اور حدیث کو ہی جھٹلا دیے تو کیا ہم اور آپ مسلمان باقی بچیں گے؟ ہم اور آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ دو چیزیں، قرآن اور حدیث۔ اگر ہم دونوں چیز کو جھٹلا دیں کیا کوئی امکان ہے کہ ہم اور آپ مسلمان باقی ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بدعت کو دور کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بدعت سے باہر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا۔ حاضرین ملت، میرے آقا سرور کونین محبت کا یوں اس نے دریا بہایا کہ دل اس کا چھینا جو سب لینے آیا، یہ بندہ نوازی کا جوہر دکھایا، خود کھاتے جو اور جواہر لٹاتے، خود کھاتے جو اور جواہر لٹاتے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت اس دن صحابہ کرام کے سامنے دو چیزوں کا پیغام دے رہے تھے۔ اس دن خوشی کا بھی ماحول تھا تو غم کا بھی ماحول تھا۔ اس دن یہ آیت یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ آج یہاں سے دین مکمل ہو رہا ہے، شریعت مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں سے اس دنیا سے محمد عربی بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں، بہت جلد اس دنیا سے گزرنے والے ہیں، چلے جانے والے ہیں۔ اور غم اور تکلیف کی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس دن ہم اور آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کے اسی تاریخ کو میرے آقا سرور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آج عید میلاد النبی والے کہتے ہیں کہ میدان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عید میلاد النبی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس تاریخ کے اندر ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں، ہم اور آپ لہو لعب کرتے ہیں، ہم لوگ آپ رنگ رنگیاں مناتے ہیں۔ جس دن صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی 12 ربیع الاول کے تاریخ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
عنہا کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، فاطمہ بیٹی آنکھ سے آنسو جاری ہے، روتی ہے، اور صحابہ اکرام ایک ایک کر کے آتے ہیں حجرے کے اندر. اس وقت اما عائشہ کے حجرے میں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ جلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے صحابہ اکرام دیکھے. اس دن اما عائشہ روتی ہے اور فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ابو بکر کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، عثمان غنی کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، صحابہ اکرام کے دل میں رہا ہے. اور آج اسی تاریخ میں ہم اور آپ نہ جانے کس قدر خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کون کون سی بدعتیں انجام دے رہے ہیں، نہ جانے عید میلاد النبی کے نام پر اور کچھ محفل لگایا جاتا ہے. میرے دوستو اس چیز سے بات آ رہی ہے، ورنہ یاد رکھے گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. اور حالات دیش کے بہت خراب ہے میرے بھائی، وقت بھی قلیل ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری ایام میں ہم اور آپ کو کیا پیغام دیا تھا؟ ہم اور آپ نے ان سارے پیغامات کو بھلا کر، نماز کے پیغام کو بھلا کر ہم اور آپ عید میلاد النبی کے جشن میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، راستوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. مسلمانوں کا یہ پہچان نہیں ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کو جو ہے پریشان کیا جائے. ایک دن ایک غیر مسلموں کا قافلہ گزر رہا تھا کسی راستے سے، کہا کہ یہ راستہ بڑا صاف ہے، کہا کیوں نہ صاف ہوگا، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا گزر ہوا ہے، اور جس راستے سے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا گزر ہوتا ہے وہ راستہ صاف ہو جاتے ہیں، کوئی کوڑا کرکٹ نظر نہیں آتے ہیں، پتھر نظر نہیں آتے ہیں. لیکن آج ہم اور آپ دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر. العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر امن و شانتی کے ماحول برپا کر دے. آمین. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم میں جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے انہیں قرض چکانے کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو مرض موت میں مبتلا ہے ان کے مرض کو ازالہ فرما. ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما. آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وعلى وعز وجل وتم هم اكبر. واقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.